That was very inspiring. اور جو آپ نے بات کی کہ you went to Saudi Arabia then you came back to Pakistan, تو میں اسی کو لنک کرنا چاہ رہا تھا. آپ کی جو انٹرنیشنلی I'm sure آپ انگیج ہوتی ہیں فورمس پہ, and I recently learned کہ آپ جو ہے جو کامن ویلتھ ینگ ڈسیبلڈ پیپلز فورم ہے اس کی آپ کوآرڈینیٹر بھی ہیں. سو میں بیہیویئر پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کا اگر ہم کمپیریزن کریں, یا اگر میں آپ سے چاہوں کہ آپ بتائیں کہ آپ نے کبھی کمپیریزن کی ہے کہ کیا جو انکلوسیونیس کی بات ہو رہی ہے یا ایجوکیشن میں انکلوژن کی بات ہو رہی ہے, تو از پاکستان فار بیہائنڈ فرام دا ادر کنٹریز یا حالات ہر جگہ ایک ہی ہیں؟ مطلب آبزرویشن آپ کی کیا ہے؟ میں بالکل یہی کہوں گی کہ فرام مائی ایکسپیرینس, کیونکہ میں نے ابھی شبننگ اسکالرشپ پہ آئی اسٹڈیڈ ان یو کے ان یونیورسٹی آف وارک, وہاں سے میں نے جینڈر اینڈ انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ اسٹڈیز میں ماسٹرس کیا. لائک آئی واز دا فرسٹ شبننگ اسکالر وومن ود ڈسیبلٹی. تو اس میں میرا ایکسپیرئنس بہت ڈفرینٹ تھا ان ٹرمز آف لائک گیٹنگ دا سروسز آن ایکسیسیبلٹی اینڈ آل. پاکستان کا میں یہ کہوں گی کہ لوگوں کے پاس لائک بہت زیادہ they are oversensitized, ان کو ڈی سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہے. کبھی بھی چیلنج اس طرح سے فیس نہیں کرنا پڑا. دے آر ناٹ ڈینائنگ کہ ہم ڈسیبل پرسنس کو ہیلپ نہیں کرنا چاہتے, اسسٹ نہیں کرنا چاہتے. دے آر ویری پازیٹیو اباؤٹ اٹ. کہ آپ اسکول میں چلے جائیں, میری فرینڈس آئی اسٹڈیڈ ان اسلام آباد ماڈل کالج فار گرلز اینڈ دین ان نمل نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز, تو ایوری ون واز سو مچ سپورٹیو. لیکن طریقہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے کہ آپ پرسنس ود ڈسیبلٹیز کو ہر وقت ہیلپ نہیں چاہیے ہوتی. ان کو کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں جس کے لیے انہیں ایکسیسیبل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ ڈگنیفائڈ طریقے سے اپنی لائف اپنے تھرو مینیج کر سکیں. اب جیسے میرے ساتھ بھی اور باقی جتنے بھی ہمارے ریجنلی پاکستان میں وومن ود ڈسیبلٹیز ہیں, دے ہیو آلموسٹ سملر ایکسپیرینسز کہ جب آپ یونیورسٹیز میں کالجز میں جاتے ہیں تو دے ہیو اے ویری گڈ سرکل آف سپورٹیو ٹیچرز, ایجوکیشن سسٹم. لیکن وہاں پہ ان کی ریکوائرمنٹس کے لیے کوئی پلانس نہیں ہے, سسٹینیبل پلانس نہیں ہے کہ وہاں پہ ریمپ ہونا چاہیے یا ان کی ایکسیس کے لیے پراپر واش رومس ہوں, لائبریریز, یہ سب چیزیں انکلوسیو ہو. پھر اگر کوئی بلائنڈ ہے تو ان کو سافٹ ویئرس پرووائڈ کیے جا رہے ہوں. اب ایگزامس کے لیے میری رائٹنگ لائک اٹس ہارریبل, تو اب یہ ٹیچرس کے لیے انڈرسٹینڈ کرنا بہت ڈفیکلٹ ہے کہ اچھا اب آپ نے لکھ دیا, اب آپ پڑھ کے سناتے کہ کیا لکھا ہے. تو اس طرح کے جب ہم کمنٹ سنتے تھے تو دیٹ واز ناٹ ایکسیپٹیبل. لیکن جب ہم یو کے میں آئی اسٹڈیڈ دیئر تو انہوں نے مجھے ایک رائٹر پرووائڈ کیا. دے ور پرووائڈنگ دیم آل دیٹ ایکسیسیبل تھنگس کہ اچھا آپ جس طرح بھی آپ کو فیسیلیٹیشن کی ضرورت ہے, وی کین پرووائڈ یو ایکسٹرا ٹائم فار دا ایگزامس, وی کین پرووائڈ یو دا رائٹرز, اور جو بھی سسٹم ہو سکتا ہے. رائٹرز یہاں پہ بھی پرووائڈ کیے جا رہے ہیں اب فار دا ڈفرنٹ لائک بورڈ ایگزامس اور وہ. لیکن پھر ان کی ایجوکیشن کا لیول, ان کی وہ سسٹمس اس طرح سے انکلوسیو نہیں ہے کہ آپ اپنی چوائس کے ساتھ اپنی مرضی سے کوئی بھی کام کر سکیں. تو یہ تھوڑا سا ایک ڈفرینس ہے like protecting or supporting persons with disabilities or giving them the equal access to the services. تو اس پہ جو ہے وہ ایجوکیشن سسٹم میں بہت ساری ریویژنس ہونے والی ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہمیں کنسیڈر ابھی بھی کرنا ہے اور گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کرنا ہے. وی ہیو ویری گڈ like opportunity to work in نوشہرہ and KPK province, many of the areas جہاں پہ ہم نے انکلوسیو ایجوکیشن کے گورنمنٹ کے اسکولس تھے ان کو ہم نے ایکسیسیبل بنایا, اور وی انوالو 250 گرلس ود ڈسیبلٹیز کہ وہ اسکولس میں جا سکیں. تو اس کے لیے جو ٹیچرس کے ساتھ ٹریننگس, نیگوسیشنز اینڈ لائک کوآپریشن, اٹ واز ریئلی ریئلی امپورٹنٹ کہ آپ ان سب چیزوں کے اوپر کام کریں. کوئک فکس نہیں ہے, کہیں پہ بھی پاسبل نہیں ہے. مے بی یو کے کو, یو ایس کو, آئی ایم پارٹ آف دا گلوبل فورم آن دا چلڈرن ود ڈسیبلٹیز جو یو ایس کا یونیسیف کے ساتھ I was the chair of that, and then the Commonwealth Young Disability Forum, and now
we have the Global Forum on the leadership of women and girls with disability. تو ان سب platforms پہ مجھے opportunity ملی کہ I worked almost 35 countries around the world کہ جہاں پہ ہم disability rights کی بات کر سکیں, ان کو young children with disabilities کے ساتھ مل کے کوئی education کے اوپر awareness اور ان سب platforms کے اوپر بات کرنے کا موقع ملا. تو وہاں پہ ہمیں جو سب سے چیز ہم دیکھنا چاہ رہے تھے کہ وہی کہ آپ پالیسیز کے تھرو انکلوسیوٹی کی بات کریں گے تو وہ زیادہ ایزی ہوگا. اس کو انڈرسٹینڈ کرنا بھی, اسٹیٹ کے لیے بھی ایگری کرنا آن دوز پوائنٹس, بیکاز وی ہیو دا UN Convention on the Rights of Persons with Disability, and that's like Pakistan is the signatory, and we also signed all these like protocols. So this is really important کہ آپ اس پرسپیکٹو سے equally opportunities provide کریں, not in some areas but all over the country, کہ جہاں پہ تمام children with disabilities کو inclusive education مل سکے. بالکل ٹھیک. اچھا, چیلنجز کی طرف میں تھوڑا دوبارہ ایک اور اینگل سے آنا چاہوں گا. COVID-19, so it was difficult for everyone. مطلب لرننگ کا پروسیس رک گیا, اسکول کلوزرس کافی عرصے تک رہے, اور اس کے بعد جو ایک نئی چیز جو ڈیجیٹل لرننگ کا جو ایک کمپوننٹ جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو گیا, اور میرے خیال میں اٹ از بیکمنگ مور امپورٹنٹ ایوری ڈے. جو بچے ہیں ڈسیبلٹیز جو کسی بھی قسم کی فیس کر رہے ہیں, ان کو کووڈ کے دوران ٹو ایکسیس ایجوکیشن اسپیشلی, ایک تو ٹیبلٹ سب کے پاس ہے نہیں, انٹرنیٹ کا ایکسیس بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے. تو آپ کے خیال میں جو چلڈرن ود ڈسیبلٹیز ہیں, انہوں نے کیا کیا چیلنجز فیس کیے ڈیورنگ دا کووڈ ان ایجوکیشن؟ بالکل, کووڈ کے رسپانس میں تو بہت مشکل تھے ان کے لیے ایجوکیشن. لائک پیرنٹس ور لٹرلی کرائنگ کہ ہمیں کوئی سلوشن نظر نہیں آ رہا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں چلڈرن کو. only they repeated the class. اور میں اسپیشل ایجوکیشن چلڈرن کی بھی بات کروں گی کہ ان کے لیے بھی بہت زیادہ چیلنجنگ تھا, کیونکہ like mostly parents they don't want to support that much like financially کہ ہم children with disabilities کے اوپر اتنا زیادہ انویسٹ کریں کہ انہوں نے کیا کر لینا ہے بعد میں. تو اس طرح کے ایک کانسیپٹ بہت ویزیبل ہے. تو اگر ہم ان کو ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ میں لے بھی آتے ہیں, لیکن اس کے بعد جب گھروں کے اندر ان کو ایکسیس کرنا تھا تو وہ بہت زیادہ چیلنجنگ تھا. پھر مین اسٹریم اسکول میں, جیسے ابھی پرائیویٹ اسکولس میں بھی چلڈرن ود ڈسیبلٹیز اسٹڈیز کر رہے ہیں, لائک ود ان مائی فیملی مائی بردرز سن از ڈیف, تو اس کے لیے بہت زیادہ مشکل تھا کہ آن لائن کلاسز لینا. ایک وہ نہیں انڈرسٹینڈ کر پاتے جب تک کہ ان کو پراپر طریقے سے ون ٹیچر اور پھر ون پرسن کین فل ٹائم ایلوکیٹ کہ وہ ان کو ایک ایک بات سمجھائیں, پھر ان کی اٹینشن ڈائیورٹ کرنا کہ آپ نے کچھ اور نہیں اس کے اوپر فوکس کرنا ہے. تو وہ ساری چیزیں بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ تھی, لیکن اس کے اوپر ابھی بھی بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اسٹریٹجیز اگین ہمیں ٹیچرس کے ساتھ مل کر, ایکسپرٹس کے ساتھ مل کر بنانی پڑیں گی کہ کیا ایسا سلیوشن ہے کہ ہم چلڈرن ود ڈسیبلٹیز کی ایجوکیشن کو زیادہ فوکس کر سکیں. پھر جو کووڈ کی وجہ سے پرابلم تھا وہ یہ کہ سائن لینگویج انٹرپریٹرز اویلیبل نہیں ہیں, گھر میں اسسٹ کرنے والے پرسنل اسسٹنٹ نہیں آ سکتے, اور وہ لائک بہت زیادہ ان کی پرسنل لائف بھی ڈسٹرب ہے, اور اس کی وجہ سے اوبویسلی ایجوکیشن کے اوپر جو ہے وہ ایک بہت بڑا نیگیٹو امپیکٹ پڑ رہا ہے. اور اس کے اوپر اسٹریٹجیز پہ بات کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا آپ ٹیچرز ریکارڈڈ میسیجز, ویڈیو میسیجز کے تھرو ان کو ایجوکیشن دیں, یا ان کے ساتھ 1-to-1 سیشنز کریں. کوئی سلیوشن اس کا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, اس پہ بات کرنے کی بھی ضرورت ہے, اس پہ زیادہ اویئرنیس دینے کی بھی ضرورت ہے. اور اسپیشلی میں یہی بات کرتی ہوں کہ جیسے ریجنلی گلوبلی وہ دے آل آر اسٹرگلنگ ود اٹ. اٹس ناٹ اونلی ان پاکستان کہ یہاں پہ ہمارے پاس کوئی کووڈ سے ریلیٹڈ کوئی سسٹمس نہیں ہے, بلکہ گلوبلی اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. تو ہم لوگ ان کو بھی ریویو کر سکتے ہیں, بٹ اوبیسلی ان دا کانٹیکسٹ آف پاکستان, جیسے آپ نے کہا کہ انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی, ہمارے پاس لوکل ریسورسز نہیں ہیں اتنی, تو اس سارے سسٹم میں ہمیں کوئی مٹیریلز ڈیولپ کرنے کے بارے میں سوچنا چاہیے, تاکہ جو ڈیف چلڈرن ہیں, بلائنڈ ہیں, فزیکل ڈسیبلڈ ہیں, ان کے پیرنٹس تک وہ مٹیریل ایکسیس ہو, تاکہ دے کین فردر لائک کنٹینیو ود دا ایجوکیشن آف دوز چلڈرن ود ڈسیبلٹیز. بالکل ٹھیک. اچھا,
جو سنگل نیشنل کریکولم ہے, سو دیٹس دا لیٹسٹ ان ایجوکیشن, اس کو آپ کو ریویو کرنے کا موقع ملا, اینڈ ڈو یو تھنک دیٹس انکلوسیو, کیا جو چلڈرن ود ڈسیبلٹیز ہیں ان کو وہ کیٹر کر رہا ہے یا نہیں؟ نہیں, ابھی تک تو ہم لوگوں کی اس کے اوپر obviously وہی میں آپ کو بتا رہی تھی کہ بہت کم اسپیسز ہوتی ہیں جہاں پہ پرسنس ود ڈسیبلٹیز ڈائریکٹلی انگیج, اور وہی سب سے بڑا گیپ ہے کہ ہمارے لیے تو بات کی جاتی ہے لیکن ہم سے لائک انگیجمنٹ کے ساتھ اس طرح سے کنورسیشنس نہیں ہوتی ہیں. تو بہت ساری چیزیں ہیں ابھی اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. لائک اس ایجوکیشن کریکولم کو آئی ڈڈنٹ گیٹ اے چانس ٹو ریویو, لیکن بہت ساری اور ڈسیبلٹی آرگنائزیشنز ہیں, دے آر انگیجڈ اور اس کے اندر کنورسیشنس بھی ہو رہی ہیں. اینڈ آئی لائک ہرڈ لائک اٹس ناٹ دیٹ مچ انکلوسیو آن دا نیڈس آف چلڈرن ود ڈسیبلٹی. تو اس پہ ایک کنسلٹیشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اس کو انکلوسیو اور انکلوژن کے پرسپیکٹو سے ریویو کر سکیں. بالکل ٹھیک. اچھا, ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے بتایا کہ جو ڈسیبلٹی رائٹس ایکٹ کی آپ بات کر رہی تھی جو 2020 میں آئی بلیو پاس ہوا ہے, سو از دیٹ پراپرلی امپلیمنٹڈ؟ کیا وہ امپلیمنٹ ہو چکا ہے اور اس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے؟ اگر نہیں تو کیا, ایک تو تھوڑا سا اس کو ایکسپلین بھی کر دیں کہ وٹ آر دا فیچرس, کیا وہ کون کون سے پرابلمس کو ایڈریس کرتا ہے, اینڈ دین اگر نوٹیفائی نہیں ہوا تو پھر لا کا مقصد تو میرے خیال میں وہ ٹھیک نہیں ہے پھر. یس نہیں, جو ہماری ڈسیبلٹی رائٹ لیجسلیشن ہے دیٹ واز اونلی دا 1981, دیٹ واز اونلی آن دا ریہیبلیٹیشن اور دا کوٹا سسٹم, اور اس کے اوپر بات کرتا تھا. تو آفٹر دیٹ ٹائم لائک 2020 میں فرسٹ ایور لیجسلیشن آن دا رائٹس آف پرسن ود ڈسیبلٹی جو ہیومن رائٹس پرسپیکٹو کے اوپر بیس کر رہی ہے, الائن ود دا UN کنونشن آن دا رائٹس آف پرسن ود ڈسیبلٹیز. اس کے اندر SDGs کا بھی ریفرنس ہے, اس کے اندر انشورنس اسٹریٹجی کا بھی ریفرنس ہے. تو دس از کوائٹ اے کمپریہنسو لا, اور یہ بہت زیادہ ایفرٹ کے بعد لاسٹ 2 decades سے we were struggling, we were pushing for it, and finally we got the approval on the first ever legislation جو کہ ICT Rights Act Disability 2020 ہے. اسی طرح سندھ کا اپروو ہو چکا ہے, بلوچستان کا اپروو ہو گیا ہے, گلگت بلتستان کا اپروو ہو چکا ہے. وی آر اسٹل ورکنگ ود دا KPK گورنمنٹ اینڈ دا پنجاب گورنمنٹ اینڈ دا AJK ٹو اس کو ہم لوگ کسی طرح اپروو کروا سکیں اور اس کے اوپر ڈسکشن ہو سکیں. ان لاز کے اندر بہت کلیئرلی لائک انڈیکیٹرز ہیں کہ آپ نے پرسن ود ڈسیبلٹیز کو ہیومن رائٹس کے اندر جب بات کریں تو انکلوسیو ایجوکیشن امپورٹنٹ ہے, انکلوسیو ہیلتھ امپورٹنٹ ہے, پھر وومن ود ڈسیبلٹیز کے رائٹس کے اوپر بات کی گئی ہے, پھر اسی طرح اور بھی ایکسیسیبلٹی, بہت ساری چیزیں ہیں جو اس کے اندر فال کر رہی ہے. جہاں تک بات ہے امپلیمنٹیشن کی, تو وی ہیو اسٹیبلشڈ اے اسپیشل کمیٹی آن دا رائٹس آف پرسن ود ڈسیبلٹی جو کہ پارلیمنٹ کے انڈر جو اسپیکر نیشنل اسمبلی اسد کیسر صاحب کے ہی ہیو اسٹیبلشڈ دیٹ کمیٹی, جو بہت اچھے اس میں ڈفرینٹ ایسپیکٹس کے اوپر ڈسکشنس بھی کر رہی ہیں ود دا CDA ود ڈفرنٹ لائن ڈپارٹمنٹس کہ ان کو اویئرنیس دیں اور ان کو فورسفلی لائک دے ہیو ٹو گیٹ اویئرنیس اباؤٹ دا ایکٹ اور اس کو امپلیمنٹ کر سکیں. سیکنڈ جو ہے کاؤنسل آن دا رائٹس آف پرسنس ود ڈسیبلٹیز گاٹ اسٹیبلشڈ انڈر دس ایکٹ ود دا منسٹری آف ہیومن رائٹس. تو اس کاؤنسل میں بھی ریپرزنٹیشن ہے پرسن ود ڈسیبلٹی, آئی ایم ریپرزینٹنگ آن بہاف آف آل دا ڈسیبلڈ پیپل آرگنائزیشنس. تو اس کاؤنسل کے اندر بھی ہم لوگ اس کے رولز آف بزنسز کے اوپر بات کر رہے ہیں, اس کی ڈفرینٹ پروٹوکالس پہ کہ کس طرح سے اس کو امپلیمنٹیشن والے فیز میں ہم لا سکتے ہیں. لیکن وہ اس وقت تک پاسبل نہیں ہے جب تک پالیسیز کے پاس ٹیتھ نہیں ہو ٹو بائٹ, کہ اگر آپ بجٹری ایلوکیشنس کر رہے ہیں اور پھر بھی اگر ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتے تو یہ لا will bite you, کہ آپ کے پاس کوئی آپ کو پے کرنا پڑے گا, آپ کو اس کی لائک پلانٹیز جو ہے وہ سیٹ کرنی پڑیں گی. تو اس کے اوپر ابھی تک کام ہو رہا ہے. اور تھرڈلی وہی بات ہے کہ جب آپ پراپر جسٹیفائڈ بجٹ کے اندر ڈسیبلٹی کو انکلوڈ نہیں کریں گے, ریسورسز ایلوکیٹ نہیں ہوں گی جسٹیفائڈ طریقے سے, اس وقت تک یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ لا امپلیمنٹ ہو سکے. تھرڈلی who is the responsible and the accountable ministry of it,
کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ڈائریکٹوریٹ جنرل آف اسپیشل ایجوکیشن کے پاس ہے, بہت ساری چیزیں ہیں جو منسٹری آف ہیومن رائٹس دیکھ رہی ہے, اسی طرح کچھ چیزیں ہماری اسکیٹرڈ ہیں. ان سب کے لیے ایک رپورٹنگ میکینزم, ایک اکاؤنٹیبل ڈپارٹمنٹ جیسے کاؤنسل آن دا رائٹس آف پرسن ود ڈسیبلٹی, اف دے آر دا رسپانسبل پرسن, تو ان کو ویزیبلی ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے کہ تاکہ لوگوں تک وہ اویئرنیس بھی جائے اور ان کے پاس ساری انڈرسٹینڈنگ ہو کہ وی ہیو ٹو فالو دیٹ. اور امپلیمنٹیشن کے بغیر تو پالیسیز تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے کنٹری میں بہت زیادہ ایگزسٹ کرتی ہے, لیکن بہت امپورٹنٹ ہے کہ ان کو امپلیمنٹیشن کی طرف لے کر آیا جائے. اینڈ آئی تھنک میڈیا از آلسو ہیونگ ویری امپورٹنٹ رول کہ ہم ان کو انگیج کریں اپنی کنورسیشنس میں, تاکہ جیسے آپ نے ابھی, تھینک یو سو مچ فار آرگنائزنگ دس ٹاک, کہ اس طرح کی ڈفرینٹ پلیٹ فارمس پہ ہم اویئرنیس تو کریٹ کر سکتے ہیں, لیکن انگیجمنٹ ود دا کی اسٹیک ہولڈرز از ریئلی امپورٹنٹ کہ آپ اس کو کیسے ٹارگٹ کر رہے ہیں. آپ احساس پروگرام ہے, ہمارے پاس بیت المال ہے, اور ڈفرینٹ جو سروس پرووائڈرز ہیں ان کے ساتھ کنورسیشنز ہوں کہ انہوں نے اپنی پالیسیز, کامیاب جوان پروگرام ہے, پھر اور ایجوکیشن سسٹمز کے جتنے بھی ریفارمز ہیں ان کے ساتھ آپ کنورسیشن, ڈائلاگ 1-to-1 کہ آپ لوگوں نے کیا ابھی تک انیشیٹو رہے ہیں اور کس طرح سے, کیونکہ یہ تو بہت کلیئر ہے اور بہت ویزیبل ہے, ایوری ون نوز کہ چلڈرن ود ڈسیبلٹیز آر ناٹ پارٹ آف دا ایجوکیشن سسٹم یٹ, اینڈ وی کین ناٹ ویٹ فار اندر ڈیکیڈ. ہم نہیں ویٹ کر سکتے کہ اب ایک زمانہ پھر آئے گا اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ چلڈرن ود ڈسیبلٹیز اسکولز جا رہے ہیں, تو اس کا ویٹ کرنے کی تو کوئی پاسبلٹی نہیں ہے. تو وی ہیو ٹو ٹیک آور انیشیٹیوز ناؤ کہ ہم اس کو کیسے ابھی ایڈریس کر سکتے ہیں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا, اور جو آپ نے ڈیکیڈ کی بات کی تو ایس ڈی جیز میں بہت زیادہ فوکس ہے اس پہ, لیکن یہ ہے کہ ایس ڈی جیز از جسٹ دا گول از جسٹ 8 years away, سو آئی ہوپ کہ اس کے پہنچنے سے پہلے ہم کہیں نہ کہیں ایک اچھی سچویشن میں پہنچ چکے ہوں. یور کنورسیشن واز ویری انسپائرنگ اینڈ آئی ایم امیزڈ ود یور نالج, اینڈ میں بہت زیادہ دعائیں دوں گا آپ کو. سو دا ایفرٹس یو آر پٹنگ اپ اینڈ آل دا ویری بیسٹ. ٹائم ہم نے آپ کا بہت زیادہ لے لیا ہے, سو اس کے ساتھ ہی اس کو گفتگو کا جو ہے اختتام کریں گے, بٹ آئی ہوپ وی میٹ اگین آن سم پلیٹ فارم ان دا فیوچر. سو آل دا ویری بیسٹ اینڈ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. تھینک یو. اللہ حافظ. جی ویورز, آپ سن رہے تھے ہماری گفتگو ابی اکرم کے ساتھ. انہوں نے بڑی تفصیل سے بیان کیا کہ پاکستان میں جو بچے, خصوصاً بچیاں ڈسیبلٹیز کا شکار ہیں, انہیں اپنی تعلیم تک رسائی حاصل کرنے کے لیے کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہم اپنی اگلی ایپیسوڈ میں ایک نئے گیسٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمارا پروگرام لیٹس ٹاک ایجوکیشن دیکھتے رہیے اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.